اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص فقرا راضی، خانے اور صادق کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی اسلام کی طرف رہنمائی کی گئی اور اسے پورا رزق دیا گیا اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فقراء کی جماعت، اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ سے راضی رہو گے تو اپنے فخر کا ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ پہلی حدیث میں خانے فقیر کا ذکر تھا اور اس میں راضی کا ذکر ہے، اور اس حدیث کے معنی سے معلوم ہوتا ہے حریص فقیر کو اس کے فخر کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن فخر کی فضیلت میں وارد عام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے لیے بھی ثواب ہے، جیسے اس کی تحقیق آگے آئے گی، اور شاید یہاں عدم رضا سے مراد اللہ تعالیٰ کا فعل ہو کہ اس نے اس سے دنیا کو روک رکھا ہے، اس کی ناپسندیدگی مراد ہو۔ اور کئی لوگ جو مال میں رغبت رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فعل پر کسی قسم کا اعتراض یا نفرت کا خیال نہیں آتا، بس یہ ناپسندیدگی فخر کے ثواب کو ضائع کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رزق عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مالدار فقیر ایسا نہیں جو قیامت کے دن اس بات کو پسند نہ کرے کہ کاش اسے دنیا میں گزارے کے مطابق رزق دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مجھے شکستہ دل لوگوں میں تلاش کرے۔ انہوں نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، سچے فقراء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر سے افضل کوئی نہیں جبکہ وہ فخر پر راضی ہو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری مخلوق کے پسندیدہ لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مسلمان فقراء جو میری عطا پر قناعت کرتے اور میری تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کرو۔ پس وہ جنت میں داخل ہو کر کھائیں اور پئیں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے۔ تو یہ خانے اور راضی کے بارے میں ہیں۔ زاہد کی فضیلت اس بیان کے دوسرے حصے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رضا اور قناعت کے بارے میں آثار بے شمار ہیں، اور یہ بات مخفی نہیں کہ قناعت طمع کی ضد ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طمع فخر ہے اور نا امید ہو جانا مالداری ہے، اور جو شخص اس چیز سے نا امید ہو کر قناعت کرے جو لوگوں کے پاس ہے تو وہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے اعلان کرتا ہے، اے انسان، تھوڑا جو تمہیں کافی ہے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں سرکش بنا دے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر شخص کی عقل میں نقص ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس دنیا زیادہ آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جبکہ رات اور دن اس کی عمر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے اس کو
غم بھی نہیں ہوتا۔ اے انسان، افسوس وہ مال نفع نہیں دیتا جو بڑھتا ہے اور عمر کم ہو جاتی ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ مالداری کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمنا کم کرنا اور جو جتنا مال کافی ہو اس پر راضی ہونا۔ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ ایک دن آپ اپنے محل سے دیکھ رہے تھے کہ محل کے صحن میں ایک شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں روٹی تھی جسے کھا رہا تھا۔ جب کھا چکا تو سو گیا۔ آپ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا، جب یہ شخص بیدار ہو تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ جب وہ بیدار ہوا تو غلام اسے آپ کے پاس لے گیا۔ آپ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے شخص، تم نے بھوک کی حالت میں روٹی کھائی؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، تم سیر ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر تم اچھی طرح سو گئے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ سے کہا، میں اس دنیا کو کیا کروں گا جب کہ نفس اتنی مقدار پر قناعت کر لیتا ہے۔ ایک شخص حضرت عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا۔ وہ نمک اور سبزی کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، کیا تو دنیا سے اتنی سی چیز پر راضی ہو گیا؟ اس نے کہا، کیا میں آپ کو بتاؤں جو شخص اس سے زیادہ بری چیز پر راضی ہوا؟ فرمایا، ہاں بتاؤ۔ فرمایا، جو آخرت کے بدلے دنیا پر راضی ہو جائے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ خشک روٹی نکال کر اسے پانی سے تر کرتے اور نمک کے ساتھ کھاتے اور فرماتے، جو شخص دنیا میں سے اتنی مقدار پر راضی ہوا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ قرآن مجید سورۃ الذاریات آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، پس آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم گھر میں نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کو۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں خاتون، ہمارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اس سے وہی نجات حاصل کرے گا جو ہلکا پھلکا ہوگا۔ چنانچہ وہ راضی ہو کر واپس ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفر کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو فاقہ زدہ ہو اور صبر نہ کرے۔ کسی دانا شخص سے پوچھا گیا، تمہارا مال کیا ہے؟ اس نے کہا، ظاہر میں زیب و زینت، باطن میں میانہ روی، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوسی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلی آسمانی کتب میں سے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، اگر تمام دنیا تمہارے لیے ہوتی پھر بھی تیرے لیے کھانا ہی ہوتا تو میں نے تجھے اس سے کھانا دے دیا اور اس کا حساب دوسروں کے ذمہ کر دیا تو میں نے تم پر احسان کیا۔ قناعت کے بارے میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کرو، لوگوں کے سامنے فریاد نہ کرو، اور لوگوں سے مایوسی پر قناعت کرو، کیونکہ عزت لوگوں سے مایوسی میں ہے۔ ہر خرابت دار وہ ذی رحم رشتہ دار سے مستغنی ہو جاؤ، کیونکہ مالدار وہی ہے جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے۔ اسی معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے، اے جمع کرنے والے اور رکنے والے، زمانہ تیری طاق میں ہے، وہ اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ اس سے کس دروازے کو بند کرے۔ وہ اس فکر میں ہے کہ اس کے پاس موت صبح کے وقت آئے یا رات کو نازل ہو۔ تو نے مال جمع کیا تو
مجھے بتا کہ اے مال کو جمع کرنے والے اسے کب تقسیم کرے گا؟ تیرے پاس جو مال ہے وہ وارثوں کے لیے جمع ہے، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو خرچ کرتا ہے۔ خوش دل وہی نوجوان ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ قاسم رزق اسے رزق دے گا، اس کی عزت محفوظ ہے، اسے کوئی چیز میلا نہیں کر سکتی، اور اس کا چہرہ جدید تازہ ہے، اس کو کوئی چیز پرانا نہیں کر سکتی۔ جو شخص قناعت کے صحن میں اترتا ہے اسے فکر معیشت بے خوابی کا شکار نہیں بناتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔